لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع والأمر ما قضى الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة ولكل واحدة منهما بنون تكون من أبناء الآخرة ولا تكون من أبناء الدنيا فإن كل أم يتبعها ولدها او كما قال صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستو، ساری دنیا کے انسانوں کی زندگی کا سب سے پہلا علم یہ ہے وہ یہ جانے کہ انہیں اس دنیا میں بھیجنے والا کون ہے اور اس نے مجھے اس دنیا میں کیوں پیدا کیا ہے اور یہ موت مجھے کہاں لے جاتی ہے، زندگی کا خاتمہ ہے یا آگے کوئی اور بھی چیز ہے. یہ سب سے پہلا علم ہے. جو اس علم کو حاصل نہیں کر پاتا وہ دنیا میں بے مقصد اور ناکام زندگی گزار کے چلا جاتا ہے. جن کو اللہ تعالیٰ یوں کہتا ہے: یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون. انہیں صرف یہ دنیا کی رونق ہی نظر آتی ہے، اس کے پردے میں کیا ہے، اس کے پیچھے کیا ہے، آخرت کیا ہے، اس کو جو کچھ بھی نہیں جانتے. بل ادارک علمہم فی الآخرہ، آخرت کے مسئلے میں آ کر ان کا علم بے بس ہو جاتا ہے. بل ہم فی شک منہا، بلکہ اس کو مانتے ہی نہیں. بل ہم منہا عمون، آہستہ آہستہ آگے اللہ تعالیٰ ڈگری بڑھا رہا ہے کہ یہ بالکل اندھے ہیں اس کے معاملے میں. تو میرے بھائیوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ساری زندگی چلتے 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 جب زندگی گزر گئی تو آخر میں جا کے پتہ چلا کہ ہم تو کسی اور جگہ پہنچ گئے، یہ تو ہماری منزل نہ تھی، یہاں تو میں نے آنا ہی نہ تھا. اب واپس جانے کی سوچی تو شام ہو چکی ہے، اندھیرا چھا چکا ہے، وقت بھی ختم ہے، راستے بھی بند ہیں، اب جو بھی ہے آگے ہی جانا ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ زندگی کی شام ہو اور میں ناکامی کا منہ دیکھ رہا ہوں. جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے جنہیں منزلوں کا خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا. ساری زندگی چل 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 جب پہنچے تو پتہ چلا غلط جگہ آ گئے. تو بھائیو، ساری دنیا کے مرد عورت، ساری دنیا کے کالے گورے، میں اور آپ سب سے پہلے اس کی جستجو میں لگو کہ میں کون ہوں، مجھے کس نے بنایا ہے، میں کیوں آیا ہوں. یہ جواب انسانی کمپیوٹر نہیں دے سکتا. اتنا تو وہ حل کر چکا ہے کہ خود بخود یہ کچھ نہیں بنا، اس کو کسی نے بنایا ہے. یہاں تک وہ پہنچ چکے ہیں تو کوئی بنانے والا ہے، کون ہے پتہ نہیں، کیوں بنایا ہے پتہ نہیں، یہ کائنات کس لیے ہے پتہ نہیں، یہ کہاں جا رہی ہے کچھ نہیں پتا. سفر ضرور کر رہی. میں نے امریکہ میں ایک سائنسدان سے پوچھا یہ کائنات سفر کر رہی، کہنے لگا ہاں. میں نے کہا کہاں جا رہی، کہنے لگا پتہ نہیں. میں نے کہا مجھے پتہ ہے. تم نے ساری زندگی اس علم پر گزاری، میں نے تو پڑھا بھی نہیں، مجھے پتہ یہ کہاں جا رہی ہے. کیونکہ میں اس کو اپنی ذات سے نہیں جانا، میں اس بنانے والے کی خبر سے میں نے سمجھا ہے اور جانا ہے. تو وہ بتا رہا ہے کہ یہ کہاں جا رہی ہے.
اذا السماء انفطرت، یہ آسمان پھٹنے کی طرف جا رہا ہے، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، یہ ستارے ٹوٹنے جا رہے ہیں، وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، سورج اندھا ہونے کے لیے جا رہا ہے، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، یہ پہاڑ، یہ سمندر آگ لگنے کی طرف سفر کر رہے ہیں، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور یہ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح، روئی کی طرح ہوا میں اڑنے کی طرف جا رہے ہیں، اور انسان کل فراش المبثوث، یہ پتنگوں پروانوں کی طرح ہوا میں بکھر جانے کا یہ سفر کر رہے ہیں، اور ایک خوفناک آواز اس سب نظام کو توڑ کے رکھ دے گی، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جو ایک چیخ، فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، الطامہ ایک دم جو دھماکہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں الطامہ، اور الصاخہ جب آواز نیچے سے اٹھتی ہے اور آہستہ آہستہ زور پکڑتے 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 خوفناک شکل اختیار کرتی ہے تو اس کو کہتے ہیں صاخہ۔ صاخہ اس کی ابتدا کو بتا رہا ہے، طامہ اس کی انتہا کو بتا رہا ہے کہ ایک آواز ہوگی، سورج بھی نکلا ہوگا، چاند بھی گزرا ہوگا، تارے بھی سوئے ہوں گے، دن بھی چڑھا ہوگا، رات بھی گئی ہوگی، کہہ کر گئی ہوگی کل پھر دوبارہ آؤں گی، پرندے گھونسلوں سے نکلے ہوں گے، بازار میں گاڑیاں دوڑ رہی ہوں گی جاب کی تیاری کے لیے، ہر ایک جلدی جلدی پتلون چڑھا رہا ہوگا، اس کے ہاتھ میں یا وہ کوئی نوالا ہوگا یا کوئی اس کے ہاتھ میں کوئی روٹی اور بوٹی ہوگی اور ایک ہاتھ میں اسٹیئرنگ ہوگا، اور بچے بھی بستروں سے اٹھ رہے ہوں گے، اور کتے بلے بھی اپنے اپنے گھروں سے نکل کر سڑکوں پہ آ رہے ہوں گے، کوے بھی اڑتے آ رہے ہوں گے، اور سورج بھی اپنے چہرے سے نقاب ہٹا کر لیسٹر کو دیکھ رہا ہوگا، اور یہاں ایک گھر میں آج جو صبح ہوا ہے یہی کچھ اس دن بھی ہو رہا ہوگا، پر کسی کو خبر نہ ہوگا کہ آج ہونے کیا والا ہے۔ سورج کو نہیں پتا کہ میری آخری چمک ہے، چاند کو نہیں پتا میری آج آخری رات تھی، رات کو نہیں پتا میں آج آخری آئی ہوں، دن کو نہیں پتا میں آج ہی چڑھ رہا ہوں، تاروں کو نہیں پتا آج ہماری آخری چمک ہے، پرندے کو نہیں پتا آج آخری اڑان ہے، انسان کو نہیں پتا آج دنیا کا آخری دن ہے۔ پہلے تو لوگ مرا کرتے تھے، آج دنیا مرنے والی ہے، پہلے تو انسان مرا کرتے تھے، آج آسمان بھی مرنے والا ہے، آج فرشتے بھی مرنے والے ہیں، ساری کائنات مرنے والی ہے۔ پہاڑوں کو نہیں پتا کہ آج مجھے روئی بنایا جانے والا ہے، اور سمندروں کو نہیں پتا کہ میرا قطرہ قطرہ آگ میں بدل جائے گا، اور زمین کو نہیں پتا کہ آج میرے کلیجے کو چیر دیا جائے گا اور میرے اندر کو باہر نکال دیا جائے گا۔ بادشاہ سلامت کو نہیں پتا کہ آج میرا تخت الٹنے کا دن آ گیا ہے، وزیر کو نہیں پتا کہ آج میری وزارت ختم ہونے والی ہے، نوجوان کو نہیں پتا کہ آج میری جوانی کو نچوڑ کے پھینک دیا جائے گا، اور فوجوں کو نہیں پتا کہ آج ہمارے ہتھیار بیکار ہو جائیں گے، آج ایٹم کام نہ آئے گا، راکٹ کام نہ آئے گا، آج کسی قسم کی کوئی چیز کام نہ آئے گی، کسی کو کچھ نہیں پتا۔ دن نے آنکھیں کھولی، رات رخصت ہوئی، تارے سو گئے، انسان بستروں سے بیدار ہوئے، کوئی باتھ روم میں گیا، کوئی کچن کی طرف دوڑا، کوئی گاڑی کی طرف دوڑا، کوئی بازار کو دوڑا، صبح صبح دودھ والے اپنی موٹروں پہ بھاگ بھاگ کے دودھ رکھتے چلے جا رہے ہیں، ادھر اسکول والے اسکول صاف کر رہے ہیں، منڈی والے منڈی صاف کر رہے ہیں، تو کچھ دکاندار دکانوں پہ پہنچ چکے ہیں اور اپنی وہ گدی پر بیٹھ چکے ہیں، اور گاہکوں کی آمد بھی شروع ہو چکی ہے، چیز لی جا چکی ہے، پیسے نکال کے گنے جا رہے ہیں، وہ بوتلیں گن کے ٹیبل پر رکھ رہا ہے، وہ پاؤنڈ نکال کے گنتا چلا جا رہا ہے، یہ سب ہو رہا ہے۔ بچے کی تیاری کروائی، اماں نے اسکول سے پہلے اس کے منہ میں نوالے ڈال رہی، اس کو ناشتہ کروا رہی ہے، اور کوئی ٹوسٹ گرم کر رہی ہے، کوئی انڈا فرائی کر رہی ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہوگا۔ کیا ہوگا؟ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، ایک آواز آئے گی، ہے گاڑیاں رک جائیں گی، پرندے خوف زدہ ہو جائیں گے، سورج کپکپا اٹھے گا، زمین لرز اٹھے گی، ماؤں کے ہاتھ کے وہ نوالے جو بچے کی طرف جا رہے تھے وہ زمین پر گر جائیں گے، فرائنگ پین الٹ جائیں گے، انڈا ادھر جائے گا، برتن ادھر جائے گا، چولہے بجھ جائیں گے، دکاندار کی دکان ہلے گی، وہ پونڈ بھی چھوڑے گا، پونڈ دینے والا پونڈ چھوڑے گا، بوتلیں گننے والا بوتلیں چھوڑے گا، بادشاہ اپنے تخت کو چھوڑ کے بھاگے گا، وزیر اپنی وزارت کو چھوڑ کے بھاگے گا، اور فوجیں اپنے ہتھیار چھوڑ کے بھاگیں گی، اور مائیں اپنی گود میں بچہ لیا ہوا تھا اس کو کیا کر رہی ہے، یوں ہی دے رہی، ادھر سے دودھ پلایا ادھر سے دودھ پلایا ہے،
ایک آواز آئی اور اس نے بچے کو یوں اٹھایا، پھینکا جیسے باسکٹ بال کو پھینکا جاتا ہے، جیسے فٹ بال کو پھینکا جاتا ہے۔ یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت، دودھ پلانے والیوں کو بچہ بھول جائے گا، وہ گیا۔ وَطَلَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے، بادشاہوں کو تخت بھولے گا، شیر اپنی دھاڑ بھولے گا، ہاتھی اپنی چنگاڑ بھولے گا، عقاب اپنی اڑان بھولے گا، سانپ اپنی پھنکار بھولے گا، بھیڑیا غرانہ بھولے گا، چیتا اپنی جھپٹ بھولے گا، پانی بہنا بھول جائیں گے، پھول کھلنا بھول جائیں گے، بلبل نغمہ بھول جائے گی، پہاڑ سختی بھول جائیں گے۔ اس سورج کو کیا ہوتا چلا جا رہا ہے؟ یہ کیوں ٹوٹ رہا ہے؟ اس کی روشنی اندھیرے میں کیوں تبدیل ہو رہی ہے؟ آج یہ چراغ بجھنے لگا ہے۔ آسمان کو دیکھا تو وہ پرزے پرزے ہے، وانشقت السماء، پھر کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، وہ ایسے پرانا کپڑے کو سے پھاڑ دو تو اسے پرزے پرزے ہو جاتا ہے۔ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، آسمان پرزے پرزے ہو چکا ہے، اس کے تارے ٹوٹ ٹوٹ کے آپس میں ٹکرا رہے ہیں، اور سمندروں میں آگ لگ رہی ہے، اور پہاڑ پگھل کے ریت بنتے چلے جا رہے ہیں، اور جنگل کے درخت زمین پہ آ رہے ہیں، شیر بھاگتے ہوئے انسانوں کو آ رہے ہیں، انسان بھاگتے ہوئے جنگلوں کو جا رہے ہیں، دکاندار کو دکان بھولی ہے، اور بادشاہ کو حکومت بھولی ہے، اور بیوی کو خامد بھولا ہے، اور خامد کو بیوی بھولی ہے، اماں کو اولاد بھول گئی، اولاد کو اماں بھول گئی، باپ کو بیٹا بھول گیا، بیٹے کو باپ بھول گیا، بھائی کو بھائی بھول گیا۔ لیسٹر کے گھر تو کھڑے ہوں گے، پر رہنے والے بھاگ رہے ہوں گے، اور کسی کو نہیں پتا ہوگا میں کہاں بھاگ رہا ہوں، اس پر ایک ہی دھن سوار ہوگی میں بچ جاؤں، پر اللہ کی قسم آج کوئی نہیں بچ سکتا، آج پکڑے جائیں گے، آج پکڑے جائیں گے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، ایک آواز آئی، زمین اکھڑ گئی، پہاڑ اکھڑ گئے، روئی بن گئے، زمین دھنی گئی، اور زمین ٹکڑے ہو گئی، اور آسمان کے فرشتے گھبرا کے ادھر بھاگے ادھر بھاگے، اور آج کسی کے لیے کوئی جگہ کوئی نہیں ہے۔ اذا وقعت الواقعہ، یہ دن آئے گا، لیس لوقعتها کاذبہ، تم جھٹلاؤ پھر بھی آئے گا، تم نہ مانو پھر بھی آئے گا، تم مذاق اڑاؤ پھر بھی آئے گا، تم شرابیں پی کے ناچو، تم زنا کرو، جوئے کھیلو، یہ آ کے رہے گا، تمہارا رب تمہیں پکڑ کے رہے گا، اور سچے اور جھوٹے کو جدا کر کے رہے گا، زانی اور پاک دامن کو الگ کر کے رہے گا، اور ایمان والے اور بے ایمان کو الگ کر کے رہے گا، ماننے والے ٹھکرانے والے کے درمیان فیصلہ کرے گا، مجرم اور محرم، ظالم اور مظلوم، سچے اور جھوٹے، اچھے اور برے کے دیے آج فیصلہ ہونے والا ہے۔ آج مذاق اڑا کے دکھاؤ، آج مذاق کیوں اڑاتے ہو؟ وارجعوا الى ما اترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون، تم تو بڑے اکڑتے تھے، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا انفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الامثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وان كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسلا ان اللہ عزیز ذو انتقام۔ آج وہ دن آ گیا ہے، تم کہتے تھے نہیں آئے گا، آ گیا۔ اذا رجت الارض رجا، زمین کانپ اٹھی، وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا، اور پہاڑ لرز لرز کے ریت بن گئے، وکنتم ازواجا ثلاثا، تم تین حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، زمین میں زلزلہ، واخرجت الارض اثقالها، اندر کا باہر نکل آیا، وقال الانسان ما لها، انسان پکار اٹھے یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہماری سائنس کہاں گئی؟ ہماری ٹیکنالوجی کہاں گئی؟ ہمارے سارے میزائل کہاں چلے گئے؟ ہماری طاقت کہاں چلی گئی؟ ہماری فورسز کہاں ہیں؟ ہماری پولیس کہاں ہے؟ ہماری فوج کہاں ہے؟ ہماری حکومت کہاں ہے؟ آج سب پر آفت آئی ہوئی ہے۔ ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا، یہ سچا دن ہے، اللہ باقی ہے، اللہ ابدی ہے، اللہ سرمدی ہے،
اللہ زندہ ہے، اللہ قائم ہے، اللہ قیوم ہے، اللہ واحد ہے، اللہ ملک ہے، اللہ قدوس ہے، اللہ سلام ہے، اللہ مومن ہے، اللہ مہیمن ہے، اللہ عزیز ہے، اللہ جبار ہے، اللہ متکبر ہے، اللہ خالق ہے، اللہ باری ہے، اللہ مصور ہے، اللہ غفار ہے، اللہ قہار ہے، اللہ وہاب ہے، اللہ رزاق ہے، اللہ فتاح ہے، اللہ علیم ہے، اللہ قابض ہے، اللہ باسط ہے، اللہ خافض ہے، اللہ رافع ہے، اللہ معز ہے، اللہ مذل ہے، اللہ سمیع ہے، اللہ بصیر ہے، اللہ حکم ہے، اللہ عدل ہے، اللہ لطیف ہے، اللہ خبیر ہے، اللہ حلیم ہے، اللہ غفور ہے، اللہ شکور ہے، اللہ علی ہے، اللہ مقیت ہے، اللہ حسیب ہے، اللہ جلیل ہے، اللہ کریم ہے، اللہ رقیب ہے، اللہ مجیب ہے، اللہ واسع ہے، اللہ باعث ہے، اللہ شہید ہے، اللہ حق ہے، اللہ وکیل ہے، اللہ قوی ہے، اللہ متین ہے، اللہ ولی ہے، اللہ حمید ہے، اللہ محصی ہے، اللہ مبدی ہے، اللہ معید ہے، اللہ محیی ہے، اللہ ممیت ہے، اللہ حی ہے، اللہ قیوم ہے، اللہ واجد، اللہ ماجد، اللہ واحد، اللہ احد، اللہ صمد، اللہ قادر، اللہ مقتدر، اللہ مقدم، اللہ مؤخر، اللہ اول، اللہ آخر، اللہ ظاہر، اللہ باطن، اللہ والی، اللہ متعال، اللہ بر، اللہ قوام، اللہ رؤوف، اللہ رحیم، اللہ مالک الملک، اللہ ذو الجلال والاکرام، اللہ مقسط، اللہ جامع، اللہ غنی، اللہ مغنی، اللہ مانع، اللہ ضار، اللہ نور، اللہ هادي، اللہ بديع، اللہ باقي، اللہ وارث، اللہ رشيد، اللہ صبور، اللہ منتقم، اللہ حنان، اللہ منان، اللہ ديان، اللہ رحمان، اللہ اپنی ذات صفات میں باقی سب مر جائے گا. ہاں كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ہر چیز کو فنا ہے اور اللہ کو بقا ہے. كل شيء هالك إلا وجهه. ہر چیز میں مرنا ہے، اللہ نے باقی رہنا ہے. یہ اللہ اس جہان کا خالق اور مالک اور رازق ہے. اس اللہ کو سب سے پہلے پہچانو. اس اللہ سے پوچھو مجھے کیوں بنایا ہے. اس اللہ سے پوچھو مجھے کیوں مارتا ہے. اللہ سے پوچھو مجھے موت کے بعد کیا کرنے والا ہے. اپنا علم ٹھیک کر لو، اپنی راہیں ٹھیک کر لو. زندگی کی شام ہو گئی تو پچھتانے کے سوا کچھ نہ ملے گا. قیامت کے دن اللہ جب دکھائے گا ادھر جنت مہک رہی، ادھر جہنم بھڑک رہی، ادھر نیکوں کے چہرے ناعمہ لسعیہا راضیہ، روشن بھی، تر و تازہ بھی، خوبصورت بھی. ادھر نافرمانوں کے چہرے خاشعہ، عاملہ، ناصبہ، تھکے، ویران، کولے، پریشان. ادھر نیک، ادھر بد، ادھر جنت کے تاج، ادھر دوزخ کی بیڑیاں. تو اس دن نافرمان کیا کرے گا؟ يوم يعض الظالم على يديه ويقول يا ليتني اتخذت مع الرسول السبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. نافرمان ہاتھ کا کاٹے گا، دیکھ رہے ہو، ہاتھ کاٹے گا اور اس کو چبا دے گا، اس کو کیما کر دے گا. کاٹتا یہاں تک چلا جائے گا، آگے جا نہیں سکتا ہے. تو یہاں تک اپنی ساری کونی کو چبا دے گا. کہے گا ہائے میں نے کیوں نہ اللہ کے رسول کی راہوں کو اپنا لیا، میں کیوں بروں کے پیچھے چلا، میں نے کیوں نافرمانوں کی صحبت کو اختیار کیا، میں کیوں مال اور پونڈ کا پجاری بنا، میں کیوں شکلوں اور دنیا پہ فروخت ہو گیا. ہائے یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. ہائے میں اللہ کے نبیوں کی مان لیتا اور اس پاک رسول کے پیچھے چل پڑتا تو آج مجھے یہ ہلاکت نہ دیکھنی پڑتی. میرے بھائیو، اس کائنات کا خوفناک انجام ہے. زمین کپ کپائی، آسمان تھر تھرایا، سورج اندھا ہوا، چاند بے نور ہوا، تارے ٹوٹ گئے، سمندر جل گئے اور زمین اکھڑ گئی، انسان مر گئے، آسمان بکھر گئے. آسمان کے فرشتوں پر بھی آج موت ہے. آج نہ تو کوئی کفن دینے والا ہے، نہ کوئی جنازہ پڑھنے والا ہے، نہ کوئی قبر کھودنے والا ہے، نہ کوئی آنسو بہانے والا ہے. آج جانور بھی مرے، انسان بھی مرے، پتنگے بھی مرے.
پروانے بھی مرے اور پہاڑ بھی مرے اور پتھر بھی مرے اور انسان بھی مرے اور جنات بھی مرے اور آدم کی اولاد ختم. اوپر چلو. آج اسرائیل کا پسینہ نکل رہا ہے. اوپر چلو. اس فرشتوں کو اس آسمان کا پہلے آسمان کو ختم. ہاں جی. دوسرے پارا ختم. جی ہاں. تیسرے پارا ختم. چوتھے پر، پانچویں پر، چھٹے پر، ساتوں آسمان کے فرشتے، یہ مرا وہ مرا، یہ گرا وہ گرا. اوپر چڑھاؤ. عرش کے قریب آ جاؤ. یہ جبرائیل ہے، موت دے دو. یہ میکائیل ہے، موت دے دو. اللہ کا عرش قریب ہے. وہ ہاتھ جوڑے گا، یا اللہ جبریل کو تو بچا لے، میکائیل کو تو بچا لے. تو میرا اللہ کہے گا اسکت، خاموش رہو. وقد كتبت الموت على من كان تحت عرشي. میرے عرش کے نیچے سب نے مرنا ہے. نہیں یہ جبریل، یہ میکائیل، وہ اسرافیل سور پھونک رہا ہے. اب اس پر بھی گھوم گیا موت کا پیالہ اور اس پر بھی آپ پڑی موت کی تلوار. اللہ نے کہا فلیمت اسرافیل، موت دے دو اسرافیل کو. اسرافیل گرے گا اور سور اڑتا ہوا اللہ کے عرش کے ساتھ جا کر پنکھے کی طرف فٹ ہو جائے گا. اللہ کا عرش کے فرشتے مر جاؤ. اوپر اللہ، نیچے ملک الموت. اوپر سے اللہ فرمائے گا کون باقی ہے؟ سب جانتا ہے. شان بے نیازی. کون باقی ہے؟ کہے گا یا اللہ اوپر تو باقی ہے، نیچے تیرا ادنا حقیر فقیر غلام باقی ہے. میرا اللہ کہے گا مر جا، تو بھی میری مخلوق ہے. ملک الموت جب مرے گا ایسی چیخ مارے گا اگر انسان ان سے ناز ہوتے ان کے کلیجے پھٹ جاتے. سب کو موت دے دی. پھر میرا اللہ کہے گا من کان لی شریکن فلیتے. ہے کوئی میرے مقابلے کا تو اب آؤ. کوئی ہے میرا شریک؟ آؤ. میں نمازوں کے لیے بلاتا رہا، تم انکار کرتے رہے. میں شراب سے روکتا رہا، تم بیچنا شروع کر دیا. میں نے زنا سے روکا، تم نے اڈے چلا دیے. میں نے جوئے سے روکا، تم نے کاروبار بنا لیا. میں نے ماں باپ کی خدمت کو کہا، تم نے ان کے گریبان پھاڑ دیے. میں نے تمہیں اپنی طرف بلایا، تم مجھے چھوڑ کے چلے گئے. من کان لی شریکن فلیتے. کوئی ہے میرے مقابلے میں تو آؤ. کوئی ہے آؤ، کوئی ہے آؤ. کوئی نہیں آئے گا. کون آئے گا؟ اللہ زمین آسمان کو جھٹکا دے کر کہے گا انا الملک، میں بادشاہ ہوں. پھر دوسرا جھٹکا دے گا انا القدوس السلام المؤمن، میں ہوں قدوس السلام مومن. پھر تیسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر، میں ہوں مہیمن عزیز جبار متکبر. این الملوک، بادشاہ کدھر ہے؟ این الجبارون، ظالم کدھر ہے؟ این المتکبرون، متکبر کدھر ہیں؟ کہاں گئے شاہان؟ کدھر ہے سکندر؟ کدھر ہے دارا؟ کدھر ہے تیمور؟ کدھر ہے محمود؟ کدھر ہے چنگیز خان؟ کدھر ہے مغل بادشاہ؟ کدھر ہے ترک بادشاہ؟ کدھر ہے انگریز بادشاہ؟ کدھر ہے امریکن بادشاہ؟ کدھر ہے افریقن بادشاہ؟ ہے کوئی ہے؟ نہیں ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کہے گا لمن الملک اليوم، آج کون بادشاہ ہے؟ پھر اللہ خود جواب دے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلا اللہ بادشاہ ہے. میں نے تمہیں بنایا، میں نے تمہیں مارا، اب میں تمہیں اٹھاؤں گا. انتظار کرو جزا و سزا کا. فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک کو جنت میں ڈالوں گا، ایک کو جہنم میں پہنچاؤں گا. تم قبروں سے تمہیں نکالوں گا. یوم یخرجون من الاجداث سراعا کأنهم الى نصب یوقدون خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. قبروں سے کہے گا اکھڑ جا، مردوں سے کہے گا نکلا. ہر انسان قبر سے نکلے گا، سر سے مٹی جھاڑتا ہوا نکلے گا. کچھ کالے چہرے، کچھ روشن چہرے، کچھ خوشبودار، کچھ بدبودار. کچھ کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہے ہمیں قبر سے کس نے اٹھا دیا. کچھ کہیں گے هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ وہی دن آ گیا جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا اور ہم تمہیں بتاتے رہے اور تم ہمارا مذاق اڑاتے رہے. دیکھا جائے گا. مائنڈ یور اون بزنس، اپنے کام سے کام کرو، ہمیں مت چھیڑو. آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ یوم یأتی لا تکلم نفس
इल्ला बिइज़्निह। आज कोई बोल के दिखाओ, कोई चल के दिखाओ, कोई भाग के दिखाओ, फंफज़ू, भागो भागो, नहीं भाग सकते। ऐनल मफर, भागो भागो, नहीं भाग सकते। छुपो छुपो, ला तख्फा मिनकुम खाफिया, नहीं छुप सकते। इधर खौफनाक आवाज आई और दोज़ख चीख मारती आई, इधर खुशबुओं के हिल्ले आए और जन्नत महकती आई, और ऊपर से अल्लाह का अर्श एक आवाज के साथ सरों पर आया, और उधर नदअल मवाज़ीन अल क़िस्त लियौम अल क़ियामा, तराजू आ गया। आज तोलो क्या? आज पौंड नहीं तुलेगा, आज औंस नहीं तुलेगा, आज किलो नहीं तुलेगा, सोना चांदी नहीं, तोलो क्या? सच और झूठ, तोलो ईमान और कफर, तोलो तक़वा और बदमाशी, तोलो आज। ओहो, उधर पुल सरात भी आ गया, उधर अल्लाह भी आ गया। फिर मेरा लगा इबादे इन्नी अनसब्तु लकुम मुंज़ु अन खलक़्तुकुम इला यौम अहयैतुकुम। मेरे बंदो, मैंने जिस दिन तुम्हें पैदा किया था, लेक्चर में मैं तुम्हें सब देखता रहा, मैंने कुछ नहीं कहा, मैं सिर्फ तुम्हें देखता रहा, और मैं आज तक चुप रहा। आज मैं बोलूंगा, तुम सुनोगे। आज मैं तुम्हारी फाइल खोलने लगा हूं। जिसकी फाइल खुल गई वो नहीं बच सकता, जिसके ऊपर साइन हो गए वो बच जाएगा, जिसकी खुल गई हलाक हो गया। कौन देगा उस शहंशाह आजम को हिसाब? अल्लाह। हज़रत आयशा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आप हमें क़यामत के दिन याद रखेंगे? कहा हाँ, पर एक वक्त ऐसा आएगा जब कोई किसी को याद ना रखेगा। वो वक्त होगा जब अल्लाह पुकारेगा, फलां फलां के बेटे को मेरे सामने हाजिर किया जाए, फलां फलां की बेटी को मेरे सामने हाजिर किया जाए। जब ये निदा होगी और फरिश्ता आएगा तो मेरी गर्दन में हाथ डालेगा, कहेगा चलो अल्लाह की तरफ। ओए होए, सारे इंसानों की नजरें ऐसे फट जाएंगी कि देखो क्या होने वाला है। अल्लाह के सामने मेरा अल्लाह कहेगा, या बना आदम अअतैतुक खव्वलतुक अनअमतु अलैक माज़ा सनअत फ़ीहा। तुम्हें लेक्चर में रिस्क दिया, आसानियां दी, सहूलतें दी, जिंदगी दी, माल दिया, इज्जत दी, हक सब कुछ दिया। आज क्या करके आए हो? बोलो, क्या लाए हो मेरे लिए? कुछ नहीं लाया हूं, लेक्चर में छोड़ के आया हूं। फर्जिअनी आतिक कुल्ले, मुझे छुट्टी तो मैं अभी लेकर आता हूं। वो कहेगा लेक्चर को मैंने मिटा दिया है, जहां जो है वो बताओ, यहां कुछ नहीं है। अब पकड़ो, मेरी तरफ देखना। जब फरिश्ते पकड़ेंगे मर्दों को तो यहां से पकड़ेंगे, हाथों में हथकड़ी यहां से पकड़ेंगे, मुंह में हाथ डालेंगे, नीचे वाले जबड़े को पकड़ के यूं खींचेंगे, सारा जबड़ा बाहर निकल आएगा और यूं जाएगा कलाबाजियां खाता, रहम करो रहम करो रहम करो रहम करो। वो कहेंगे तुम पे अल्लाह ने रहम नहीं किया, हम कहां से रहम करें? तुम पे रहमान ने रहम नहीं किया, हम कैसे करें? अगर कोई औरत नाकाम हो गई तो उसको सर के बालों से पकड़ेंगे और उसको यूं झटका देंगे, वह ऐसे जाएगी कलाबाजियां खाती हुई, कहती रहम रहम रहम। नहीं नहीं नहीं, रहमान ने नहीं किया, हम कहां से करें? बड़ी खौफनाक घाटी आ रही है, सो के न गुजारो, गफलत में न गुजर जाए, गफलत में न गुजर जाए। ये इबरत का जहान है, जहां में है इबरत के हर सो नमूने। अगर तुझको अंधा किया रंगों ने, कभी गौर से ये भी देखा है तूने, जो मामूर थे वो महल अब है सोने। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। मिले खाक में अहले शां कैसे कैसे, मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। यही तुझको दुनिया रहूं सबसे आला, कुछ जीनत निराली हो फैशन निराला। जिया करता है क्या यूं ही मरने वाला, तुझे हुस्न जाहिर ने धोखे में डाला। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। तुझे पहले बचपन ने वर्षों खिलाया, जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया, बुढ़ापे ने फिर आके क्या क्या सताया।
اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، ان فی ذلک العبرہ لمن یخشی، یہ دھوکے کا گھر، یہ مچھر کا پر، یہ مکڑی کا جالا، یہ ریت کا پانی، یہ متاع قلیل، یہ دار الغرور، یہ متاع الغرور، یہ دکھوں کا گھر، یہ رونے کا گھر، یہ درد کا گھر، یہ غداری کا گھر، یہ جفا کا گھر، یہ ظلم و ستم کا گھر، یہ بیماریوں کا گھر، یہ پریشانیوں کا گھر، یہ بے وفائیوں کا گھر، نہ جی لگاؤ، گزر جاؤ گزر جاؤ گزر جاؤ، بے شک ضرورت کا سامان ساتھ رکھو، فقر پسند نہیں ہے ساتھ رکھو، لیکن منزل تو سامنے رکھو، منزل تو سامنے رکھو کہ مجھے جانا کہاں ہے، میری منزل کہاں ہے۔ آؤ بھائی فلاں فلاں کی بیٹی لائی جائے، فلاں فلاں کا بیٹا لایا جائے، وہ آیا سہمتا ڈرتا صحبتا، کیا لائے ہو کیا لائے ہو، اللہ کچھ پونجی تو لایا ہوں، تیرے پیش کرنے کو تو نہیں ہے اور کچھ نہ کچھ تو لایا ہوں، اچھا تولو، اسے تولا گیا، وہ بزنی ثابت ہوئی، وہ بڑھ گئی، گناہ گھٹ گئے، نیکیاں بڑھ گئیں، میرے اللہ نے اعلان کیا فلاں فلاں کا بیٹا فلاں فلاں کی بیٹی قد ثقلت موازینہ وصعد سعادہ لا یشقی بعدها ابدا، فلاں فلاں کا بیٹا پاس ہو گیا، فلاں فلاں کی بیٹی پاس ہو گئی، اب یہ کبھی فیل نہ ہوگی، لاؤ بھائی لاؤ جنت کا جوڑا لاؤ، ابھی سارا کام ننگا ہی ہو رہا ہوگا، یہاں لباس آئے گا، پھر میرا اللہ سبز ریشم پہنائے گا، سر پہ تاج رکھے گا، اور ایک دم کرین میں سے ڈنڈا نہیں نکلتا، کرین میں سے ایسے ڈنڈا نکلتا ہے، ایسے اس کا قد 5، 6، 6.5، 4 فٹ سے ایک دم اس کا قد یوں بڑھنا شروع ہوگا اور 130 فٹ پہ جا کے ختم ہوگا، 130 فٹ اس کا قد بنے گا۔ لباس کیا کون سا یا اللہ لباس پہناؤ، یلبسون ثیابا خضرا، لاؤ سبز ریشم، اور کیا یحلون فیہا من اساور من ذہب، میں نے تمہیں دنیا میں کہا تھا سونا نہ پہننا، یہ مردوں کے لیے ہے، آج میں خود تمہیں سونے کے کنگن پہناتا ہوں، آج میں تمہیں سونے کی انگوٹھیاں پہناتا ہوں۔ ایک حدیث میں آتا ہے مردوں کو جنت میں سونا عورتوں سے زیادہ اچھا لگے گا، آج اللہ پہنا رہا ہے، جا گھر والوں کو خوشخبری سنا تو پاس ہو گیا ہے، وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، یہ یوں لوٹے گا تو اس کے چہرے کا نور سارے میدان کو چمکائے گا، تو سارے کہیں گے وہ بھائی کون ہو، نہیں جانتے ہو، اقرؤوا کتابیہ، وہ ایک نعرہ لگا ہے، اس نعرے کو قرآن نے لفظ بنا دیا، وہ خوشی سے نا جیسے بچے خوشی میں ہو نہیں کرتے، ہو کر بولو ہو کیوں اقرؤوا کتابیہ، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، یہ جو ہاں ہے نا یہ نعرہ اس کو ہو کیوں اقرؤوا کتابیہ، میرا پیپر تو پڑھو، یہ تھوڑی کامیابی مجھے جاب مل گئی، وہ مجھے جنت مل گئی، میرا اللہ راضی ہو گیا، میں دوزخ سے بچ گیا، میں آگ سے بچ گیا، میں گرم پانیوں سے بچ گیا، سانپ بچھو سے بچ گیا۔ کہیں گے کہ کیا کرتا تھا، کہ ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پتا تھا اللہ مجھے بلائے گا، میرا حساب لے گا، میں لیکچر میں اللہ کا بندہ بن کے چلتا رہا، میں نے شیطان کی نہ مانی، میں رحمان کے پیچھے چلا۔ آج دیکھو یہ آپس میں بات ہو رہی ہے، اوپر اللہ بات میں شریک ہو جائے گا، اوپر سے اللہ کی آواز آئے گی، سنو اور بھی سنو، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ، میرے بندے کو خوشخبری سنا دو تو تجھے جنت مبارک، تجھے پاک زندگی مبارک، تجھے اونچی جنت مبارک، تجھے عالی شان گھر مبارک۔ میں ابھی راستے میں کہہ رہا تھا لوگ یہاں کیوں رہتے ہیں، سب کے مرغی خانے گھر ہیں۔ سورم میں لندن سے چلو کئی دفعہ آیا ہوں، جو بچوں کے ساتھ آیا تھا، وہ وہاں چلے گئے ڈنڈی تک، میری بیوی کہنے لگی تو سارے ایسی مرغی خانے ہیں، تو لوگ یہاں کیوں رہتے ہیں، نہ لباس اچھا، نہ گھر اچھا، تو یعنی کس لیے دھکے کھاتے سر؟ ان کا چوپڑی روٹی کے عادی ہو گئے بس، اس لیے دھکے کھا رہے ہیں، اپنا ملک چھوڑ کے بیٹھے ہیں کہ یہاں چوپڑی ملتی ہے۔
کوئی کیوں ہے؟ میرا اللہ کہہ رہا ہے اس سے مبارک دو فی عیشت راضیہ، اعلیٰ زندگی کہاں؟ فی جنت عالیہ، اونچی جنت، کیا ہے اس میں؟ قطوفہا دانیہ، اس کے پھل تمہارے سروں کے اوپر لٹکے ہوئے، ذللت قطوفہا تذلیلا، اس کے پھل گوشے بن کر تمہارے سروں کے اوپر لٹکے ہوئے، اور کیا ہے؟ تجری من تحتہم الانہار، تمہارے نیچے نہریں چل رہی ہیں، من ماء غیر آسن، پانی جو صاف شفاف، من لبن لم يتغیر طعمہ، دودھ جو موجے مارتا ہوا کھٹا نہ ہو، من خمر لذت للشاربین، اور شراب کی نہریں جسے پی کر لذت آئے، لذت، یہاں کی شراب پی جاؤ منہ میں بدبو اور بے ہوش، منہ میں بدبو اور بے ہوش، ادھر گرا پڑا ادھر گرا پڑا، الٹیاں کر رہا ہے، پیشاب کر رہا ہے، بے وقوف کو پتہ ہی نہیں میں کہاں پڑا ہوں۔ میرا اللہ کہہ رہا آجا آجا آجا، یہاں نہ پینا، یہاں نہ پینا، یہاں نہ پینا، میں ضمانت دیتا ہوں وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، میں تمہارا رب تمہیں اپنے ہاتھوں سے پلاؤں گا، اب میں پلا رہا ہوں۔ انہار من خمر لذت للشاربین وانہار من عسل مصفى، اور شہد کی نہریں، اور عینان تجریان، چشمے ہیں بہتے ہوئے، وعینان نضاحتان، اور چشمے ہیں فوارہ مار کے اوپر کو اٹھتے ہوئے، اور فیہن قاصرات الطرف، اور دائیں بائیں جنت کی خوبصورت لڑکیاں جن کی نظریں جھکی ہوئی ہیں یاقوت و مرجان کی طرح، انڈے کی طرح اور موتی کی طرح، یاقوت کی طرح اور مرجان کی طرح، اور ان کی موٹی آنکھیں ہیں، جتنے چوڑے پر عقاب کے ہوتے ہیں، عقاب کے کتنا چوڑا پر ہوتا ہے، اتنا لمبا اس کی آنکھ کا بال ہوگا، یہ بال ہے، یہاں تک اس کی آنکھ کیسی ہوگی، اس کا وجود کیسا ہوگا، اس کو میک اپ کس نے دیا ہے؟ اللہ نے۔ یہاں کی عورت کو میک اپ ملتا ہے کہ ہماری کریم سے، جو تھوڑی دیر کے بعد اتر جاتا ہے، پھر اندر سے شکل ہوئی اصلی نظر آ جاتی ہے، اور وہاں کی عورت کا اللہ نے میک اپ کیا کس سے؟ نور وجہہن من نور اللہ تعالی، اللہ نے اپنے نور میں سے ان کے چہروں پہ نور ڈالا ہے، اپنے نور سے ان کو حسین بنایا۔ اس کے بعد روزانہ 5 دفعہ ان کو پہلے سے زیادہ حسین کر دیتا ہے، پہلے سے زیادہ خوبصورت بنا دیتا ہے، پہلے سے زیادہ ان کو حسن و جمال دے دیتا ہے، اور وہ ساری مل کر کہتی ہیں این خطابنا این رجالنا این من نحن لہ، کوئی ہے لیسٹر میں ہم سے نکاح پڑھنے والا، کوئی ہے لیسٹر میں ہم سے منگنی کرنے والا، کوئی ہے ہماری طلب میں جان کھپانے والا۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل سے کہا میری جنت تو دے، جبریل جنت میں گئے، نور کی چمک پڑی، دھڑم سجدے میں کہنے لگے واہ واہ، آج تو اللہ کا نور نظر آ گیا۔ سجدے میں آواز آئی یا امین الوحی ارفع راسک، اے وحی کو لے جانے والے سر اٹھا کے کیا دیکھا ہے؟ ایک لڑکی کھڑی مسکرا رہی ہے، اس کے چہرے اور دانتوں کے نور نے جبریل کو بھی دھوکہ دے دیا ہے۔ جبریل جس کو عورت کی طلب نہیں ہے، وہ حیران پریشان دیکھتے جا رہا ہے، اور سبحان الخالق، قربان جاؤں تیرا بنانے والا خود کیسا حسین ہوگا، اور تو کتنی خوبصورت ہے۔ وہ کہنے کہ تمہیں پتا میں کس کی بیوی ہوں، لیسٹر میں کون کون مجھ سے نکاح کریں گے؟ کہ نہیں پتا، کلمن آخر مرضات اللہ علی ہوا، جو لیسٹر میں وہ نہیں کریں گے جو ان کا دل چاہتا ہے، وہ کریں گے جو ان کا اللہ چاہتا ہے۔ تو جو ایسی زندگی گزارے گا میرا اس سے نکاح ہوتا جائے گا، وہ ایک نہیں ہے، ایک نہیں ہے، پریشان ہو، ایک نمونہ دکھایا گیا ہے، لا محدود، یہ کامیابی ہے، جنت میں بٹھا دیا، سخت پہ بٹھا دیا، اور جنت کی لیسٹر کی ایمان والی عورت اس جنت کی لڑکی سے بھی 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی۔ نیچے دیکھو نہریں چلتی، اوپر دیکھو سائے پھیلے، گوشے لٹکے، پھل پکے، آگے دیکھو پرندے اڑتے، سامنے دیکھو خدام کھڑے، آگے دیکھو تو جام دھرے، سرائیاں بھری، اور تشتریوں میں پھل سجا، کھانے سجے، گاؤ تکیے لگے، قالین بچھے، فیہا سرر مرفوعہ واکواب موضوعہ ونمارق مصفوفہ وزرابی مبثوثہ متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان متکئین علی فرش وطائنها من استبرق وجن الجنتین دان، ایک نشہ، ایک لذت، ایک سرور، ایک سار، ایک آواز،
کہ ایک دم پھر دروازے کھولیں گے اور غلام آ کر سلام پیش کریں گے، گاڈ آف آنر پیش کریں گے. سب سے چھوٹے جنتی کے 80,000 نوکر ہیں. تو اوپر والوں کے ادھر تو ایک نوکر کسی کے نہیں. یہ پیسے والے بیچارے خود ہی برتن دھو رہے ہیں، ان کی بیویاں خود ہی برتن دھو رہی ہیں. ہم کیا کرتے ہیں اللہ؟ وہاں تو عام آدمی کے بھی 10 نوکر رکھے ہیں اور ادھر بڑا کروڑوں پتی برتن خود صاف کر. لعنت ہے ایسی کروڑ پتی. کیا کرے گا؟ ڈرائیور بھی خود ہے، واش مین بھی خود ہے. یہ کیا چکر ہے بھائی؟ آؤ سب سے چھوٹا جنتی 80,000 نوکر. اعلیٰ کی تعداد نہیں بتائی گئی. سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم. ایک نشہ چڑھ جائے، وہ چلے جائیں گے، دروازے پھر کھلیں گے، فرشتے آ جائیں گے. فرشتے والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. فرشتے آ کر سلام پیش کر رہے ہیں، سلام پیش کر رہے ہیں اور عزت دے رہے ہیں. وہ چلے جائیں گے، ان کا نشہ بھی باقی ہوگا. ایک دم اللہ کا عرش پھٹے گا اور اللہ سامنے آ کر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم. تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کرتا ہے. ففی ذلک فلیتنافس المتنافسون. میرا اللہ کہہ رہا اگر تمہیں شوق کرنا ہے تو یہ شوق کرو، اگر تمہیں دوڑ لگانی تو یہ دوڑ لگاؤ. یہ کیا دوڑ لگا رہے ہو جسے چھوڑ کے چلے جا رہے ہو؟ یہ کیا جھگڑے کر رہے ہو جو مر کے اوروں کے سپرد کر کے جا رہے ہو؟ یہ کیا جوڑ رہے ہو جسے کل چھوڑ رہے ہو؟ اگر تمہیں دوڑنا ہے تو اللہ کی طرف دوڑو، اگر تمہیں لینا ہے تو اللہ کو لو، اگر تم نے ٹھکانہ لینا ہے تو جنت کو ٹھکانہ بناؤ. میرے بھائیو، میری گزارش، میری التجا، سورے 10 دن ہو گئے روز بیان میں ایک ہی بات ہر جگہ کرتا چلا ہوں. اللہ سے صلح کر لو، اللہ کو اپنا بنا لو. وہ شہنشاہ اعظم، وہ مالک اعظم، وہ خالق اعظم، وہ معز اعظم، وہ قادر اعظم، وہ علیم اعظم. اس کی طاقت کی حد نہیں، خزانوں کی حد نہیں، ملک کی حد نہیں، لشکر کی حد نہیں، وسعت کی حد نہیں. ابتدا سے بھی پاک ہے، انتہا سے بھی پاک ہے، بلندیوں سے بھی اوپر ہے، بلندیوں سے بھی اوپر ہے. اور نہ آنکھ دیکھ سکے، نہ خیال میں سما سکے، نہ تصور میں لایا جا سکے، نہ تخیل میں سما سکے. نہ جگہ میں آئے، نہ زمانے میں آئے، نہ مکان میں آئے، نہ سوئے، نہ اونگے، نہ تھکے، نہ گھبرائے، نہ غافل، نہ جاہل، نہ ظالم. وہ کریم، وہ علیم، وہ رحیم، وہ رحمان رحمان، وہ جلیل، وہ علیم، وہ حلیم. وہ میرے بھائیو اس اللہ سے دوستی لگا لو، اس اللہ کو اپنا بنا لو، ورنہ گھاٹا ہے، نقصان ہے، خسران ہے. میرا اللہ کہتا ہے ان وجدتنی وجدت کل شیء وان فتنی فاتک کل شیء وانا خیر لک من کل شیء. میرا بندہ اطلبنی تجدنی. میرا بندہ تجھے خوشخبری سناؤں، جو میری طلب میں آئے گا میں مل جاؤں گا، جو مجھے طلب کرے گا مجھے پا لے گا. دنیا کا بتاؤں میرا اللہ کہہ رہا من کان یرید العاجلہ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید. جو مجھ سے دنیا چاہے گا لیکچر میں، جس کو چاہوں گا دوں گا، جس کو چاہوں گا نہیں دوں گا. جتنی چاہوں گا دوں گا، جتنی چاہوں گا نہیں دوں گا. ہر چاہنے والے کو دنیا نہیں دوں گا، جتنی مانگتا ہے اتنی بھی نہیں دوں گا. ما نشاء، ہر آدمی چاہتا ہے دنیا. اللہ کہتا نہ، جس سے ارادہ کروں گا اس کو دوں گا. وہ کہتا ہے اتنی دو، وہ کہتا نہیں میں اتنی دوں گا، اتنی ملے گی. اللہ تعالیٰ نے 2 پابندیوں میں باندھ دیا. بھاگو جسے چاہوں گا دوں گا، مانگو جتنا چاہوں گا دوں گا. اور جب اپنی ذات کی باری آئی، جب اپنا نمبر آیا تو ساری شرطیں ہٹا دی. تو اطلبنی تجدنی، تو میری طلب میں آ جا، میں تجھے مل جاؤں گا. کالے گورے کا مسئلہ نہیں ہے، عالم ان پڑھ کا مسئلہ نہیں ہے، امریکی افریقی کا مسئلہ نہیں ہے. تو اللہ کی طلب میں نکل، اللہ کو استقبال میں پائے گا. اللہ ایک ہی تو ذات ہے جو ساری نافرمانیاں دیکھ کر بھی پردہ ڈال دیتا ہے. مائیں خود رسوا کر، باپ خود گھر سے نکال دیتے ہیں،
بھائی تو برابر کا شریک ہوتا ہے، وہ تو خود مقابلے پر آتا ہے، اور میرا اللہ ساری رات گناہ کرتے دیکھتا ہے، صبح پردہ ڈال دیتا ہے، ساری زندگی گناہ کرتے دیکھتا ہے اور پردے ڈال دیتا ہے۔ بھائیو اس رب کو ناراض نہ کر دینا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قحط آ گیا، بارش کے لیے باہر نکلے، 2 نفل پڑھ کے دعا کی، دھوپ اور تیز ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا مولا ہم نے بارش مانگی، تو نے دھوپ تیز کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تیرے مجمع میں ایک آدمی ہے پچھلے 40 سال سے میرا نافرمان ہے، جب تک وہ اس مجمع سے نکل نہیں جائے گا میں تیری دعا بھی قبول نہ کروں گا۔ کتنا منحوس تھا وہ انسان کہ جس نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو روک لیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا نکل جائے ایسا 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 آدمی، اس نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا، گردن بھی نہیں گھمائی کہ پتہ نہ چلے۔ جب اس نے دیکھا کوئی بھی نہیں نکلا تو کہنے لگا لو خرجت ففضحت نفسی، اب اگر میں نکلتا ہوں تو سب کے سامنے ذلیل ہو جاؤں گا، اور اگر میں کھڑا رہتا ہوں تو بارش نہیں ہوتی، میں اپنی عزت کیسے بچاؤں؟ تو اللہ سے شروع کر دا مکالمہ، اللہ سے بات شروع کر دی۔ میری بات غور سے سننا، اب یہ جو بات کر رہا ہے نا یہ اللہ کی محبت میں نہیں کر رہا، اپنی عزت بچانے کے لیے کر رہا ہے۔ اب یہ جو توبہ کرے گا یہ توبہ اللہ کی محبت میں نہیں، اپنی عزت بچانے کے لیے، یہ توبہ نقلی ہے اور نمبر 2 ہے، اور اوپر میرے اللہ نے کیا کر کے دکھایا وہ بھی سن لو۔ کہنے لگا میرے مولا عصیتک 40 سنۃ فامهلتنی جئتک تائبا فاقبلنی، 40 سال جو تیری نافرمانی کی اور تو نے کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا، تو آج بھی نہ چلنے دے، میں توبہ کرتا ہوں مجھے معاف کر دے۔ یہ کہنا تھا، پھر ہوا ٹھنڈی، بادل اٹھ اور بارش۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ آدمی تو ایک بھی نہیں نکلا، بارش کیسے ہو گئی؟ تو اللہ کا اور سنو سنو، 40 سال کی نافرمانی کتنی جلدی محبت میں بدل رہی ہے۔ تم 1 منٹ ماں سے بدتمیزی کرو، وہ 40 دن تم سے بات نہ کرے۔ ماں جس نے جنا ہے، جس کے پیٹ سے میں نکلا ہوں، یہ میرا اللہ ہے، اللہ جو میرا محتاج نہیں ہے، نبیوں کا بھی محتاج نہیں، رسولوں کا بھی محتاج نہیں، کسی کا محتاج نہیں، غنی سمجھ بے نیاز، وہ اپنے بندے کے لیے اتنی محبت ہے، میں کیسے بیان کروں، کیسے دلوں تک پہنچوں، کیسے دروازوں پر دستک دوں؟ کس اللہ کو چھوڑ دیا ہے، کس اللہ کو چھوڑ دیا ہے، کس اللہ سے ٹکر لے لی ہے؟ ادھر دیکھو یہ کیا کرنے والا ہے، وہ کہہ رہا ہے موسیٰ جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی تو فیل بارش کر دوں۔ اتنی جلدی صلح؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ وہ کیسے ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا اس نے توبہ کر لی، ہم نے صلح کر لی۔ اچھا یہ اللہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا جب نافرمان تھا کسی کو نہیں بتایا، جب توبہ کر لی کیسے بتاؤں؟ تو میں کہتا ہوں چگلی نہ کرو اور خود اپنے بندے کی چگلی کروں، نہ 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 نہ۔ ستار کون ہے؟ میرے سوا، میرا ہی کام ہے اپنے بندوں کے عیوب پر پردے ڈالنا۔ میرے بھائیو اپنے اللہ کو منا لو، کام بڑا آسان ہے۔ ادھر توبہ کرو، ادھر اللہ راضی۔ قارون جیسا مجرم زمین میں پھنس رہا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کی منتیں کر رہا تھا مجھے معاف کر دو، اور موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے اور پکڑو اور پکڑو۔ جب وہ سارا زمین میں چلا گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تیری منتیں کرتا رہا تو نہ مانا، میری عزت کی قسم ایک دفعہ مجھ سے سوال کرتا میں باہر نکال دیتا، میں معاف کر دیتا۔ تو ہم میں تو کوئی قارون نہیں ہے، یہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بیٹھی ہوئی ہے جن کے پیچھے اللہ کے نبی کی دعائیں ہیں، 23 سال کا ہونا ہے، آہیں سسکیاں ہچکیاں آہو بکا ہے، دعا ہے۔ ہمارا تو کام ہی بڑا آسان ہے، اوپر اللہ رؤوف الرحیم ہے، نیچے اللہ کا نبی رؤوف الرحیم ہے۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ان ربکم لرؤوف الرحیم، تمہارا رب الکائنات کے لیے رؤوف الرحیم، اور یہ نبی بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ اوپر رؤوف رحیم، یہ نیچے رؤوف رحیم۔ اللہ نے کسی نبی کو اپنے نام نہیں عطا فرمائے، اللہ نے اپنے نبی کو اپنے ناموں میں سے 2 نام کی عزت بخشی، رؤوف ہے، رحیم ہے۔ کسی نبی کی قسم نہیں کھائی، آپ کی قسم کھائی، لعمرک
انہم لفی سکرتہم یعمہون. میرے بھائیو پچھلی پر توبہ کرو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ جاؤ جڑ جاؤ جڑ جاؤ. وہ ہستی سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے اکمل، سب سے اجمل، سب سے احسن، سب سے انور، سب سے اوہا، سب سے اعلم، سب سے اعز، سب سے اشرف، سب سے انسب، سب سے احسب. میں جتنے بھی لفظ لاؤں گا لفظ چھوٹے ہو جائیں گے اور میرے آپ کے نبی کا قد بڑا ہو جائے گا. اسے الفاظ کے پیمانے سے نہ توڑا جا سکتا ہے، نہ ناپا جا سکتا ہے. صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے جو اللہ سے ملا سکتے ہیں، باقی کوئی سکہ نہیں چلتا، کوئی نہیں چلتا. اللہ کے واسطے اللہ کے رسول کی غلامی میں آؤ. اللہ آدم علیہ السلام سے کہہ رہا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ. ہم نے آدم علیہ السلام سے وعدہ لیا، آدم علیہ السلام بھول ہی گئے. اللہ اپنے نبی سے کہتا ہے سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰ. جو میں اسے بتاؤں گا یہ نہیں بھولے گا. سن رہے ہو؟ ابراہیم خلیل ہیں، وہ کہہ رہے ہیں وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ. یعنی مجھے جنت تو دے دے. اور یہ حبیب ہیں، اور ان کو مانگنے سے پہلے کہہ رہا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. میں نے جنت کی چابی تجھے پکڑا لی ہے، تیرے بغیر کھل ہی نہیں سکتا. ابراہیم علیہ السلام اللہ سے کہہ رہے ہیں وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ. مجھے قیامت کا دن ذلیل نہ کرنا. اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہے یوم لا یخزی اللہ النبی. میں قیامت کے دن اپنے حبیب کو کبھی رسوا نہ کروں گا. ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہہ رہے ہیں وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ. مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا. اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. اے میرے نبی کا گھر میں نے تم سب کو پاک کر دیا، صاف کر دیا. آپ کی بیویاں ساری امت کی مائیں، حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار، فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار، علی کا گھر نبی کے گھر کے سامنے. ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درخواست کر رہے ہیں کہ وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ. یا اللہ بعد کے لوگ مجھے یاد رکھیں، میرا نام زندہ رہے. اللہ نے ہاں کر دوں گا. ہر نماز کے تحیات میں درود ابراہیم پڑھا جائے گا اور ابراہیم کا نام زندہ رہے گا. اور مانگنے پہ کیا، مانگنے پر اپنے نبی کو اللہ نے مانگنے سے پہلے کہہ رہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. میں نے تیرا نام بلند کر دیا، اونچا کر دیا. موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں رب اشرح لی صدری. اللہ میرا سینہ کھول. اللہ اپنے حبیب کو کہہ رہا ہے الم نشرح لک صدرک. میں نے تیرا سینہ پہلے کھول دیا ہے. موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں یسر لی امری. میرا کام آسان کر. اللہ اپنے نبی کو مانگنے سے پہلے کہہ رہا ہے وَسَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ. میں تیرے کام آسان کر دوں گا. یہ محمد رسول اللہ کی ہستی ہے. قرآن سے اعتراض کیا، اس کا جواب آیا، پھر اعتراض، پھر جواب، پھر اعتراض، پھر جواب. جب زیادہ اعتراض اکٹھے ہو گئے تو اللہ لائر بن کے خود آ گیا. کہا وکیل صفائی ہوتا نا، تو وکیل صفائی ہوتا نا بھائی، سمجھتے ہو نا. لائر جو اپنے آدمی کے لیے عدالت میں صفائی پیش کرتا ہے. میرے نبی پر جب اعتراض کی 4 شیٹ لمبی ہو گئی تو میرا اللہ خود عدالت، انسانی عدالت میں آ کر بولنے لگا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ. تمہارے پہلے اعتراض کا جواب وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. تمہارے دوسرے اعتراض کا جواب عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ. یہ تمہارے تیسرے اعتراض کا جواب ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. یہ چوتھے اعتراض کا جواب فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى. یہ 5ویں اعتراض کا جواب. یہ سارے اعتراض ہیں. میں اعتراض ٹائم توڑا ہے. کیا اعتراض کیا جواب، کیا اعتراض کیا جواب. میرا اللہ جس کی صفائیاں پیش کرے وہ کیسا پاک ہوگا، جس کا خالق اس کی صفائیاں پیش کرے وہ کیسا پاک ہوگا، وہ کیسا اونچا ہوگا، وہ کیسا بلند ہوگا. اے بھائیو محمدی پاسپورٹ بناؤ. برٹش پاسپورٹ پہ ویزا نہیں لگے گا جنت کا. پاکستانی پاسپورٹ کے جنت، پاکستانی پاسپورٹ، امریکن پاسپورٹ، برٹش پاسپورٹ، افریقن پاسپورٹ قیامت کے دن رد کر دیے جائیں گے. میرا لگے گا محمدی پاسپورٹ لاؤ، جنت کا ویزا اس پہ لگے گا. نکل جاؤ. اگر محمدی پاسپورٹ میں مجھے نہیں پرواہ سید کون ہے،
قریشی کون ہے, پٹھان کون ہے, محمدی پاسپورٹ لاؤ. میں ابھی آ رہا تھا, یہ پاسپورٹ کی تشبیہ مجھے اس سفر میں سمجھ میں آئی. جب ہمارے پاس پاکستانی پاسپورٹ, اوپر سے داڑھی, سر پہ پگڑی, اب ہم ڈرے ڈرے جا رہے, ساتھ تصویر پڑھتے جا رہے ہیں, اللہ تو خیر ہی کریں, اللہ تو خیر ہی کرے, چلا ٹپ جائیے, چلا پار ہو جائیے. اور جن کے پاس برٹش ہو وہ ایسے آ کے رکھ رہے ہیں. تو مجھے اس سے یہ بات سمجھ میں آئی, جس کے پاس محمدی پاسپورٹ ہوگا وہ یوں پیش کرے گا, اللہ سے تھپڑ ہے, چل جا جنت کھلی ہوئی ہے. محمدی پاسپورٹ بنا لو, یہی تبلیغ کا کام ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی اپناؤ, اس کا حق ہے ہم پر, وہ ہمیں زندگی دے گیا, مسجد کی نماز دے گیا ہے, بیت اللہ کا حج دے گیا ہے, مال کی زکات سمجھا گیا ہے, رمضان کا روزہ سمجھا گیا ہے. عبادت نہ ہو تو دین کوئی نہیں. عبادت فاؤنڈیشن ہے. عبادت یہ عمارت اس لیے کھڑی ہے کہ اس کے نیچے بنیاد ہے. نماز ہماری بنیاد, روزہ ہماری بنیاد, زکات ہماری بنیاد, حج ہماری بنیاد ہے. جب زکات دینے کا انکار ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا نظام بدل جاتا ہے اور اللہ ظالموں کو مسلط کر دیتا ہے. زکات دینے والا خوش ہو کے دے, نماز پر سارا لشکر مسجد کو بھاگے. رمضان میں کوئی بے روز نہ ہو, جس پر حج فرض ہے وہ بیت اللہ کی پرواز کرے, مجنونانہ انداز میں, والہانہ انداز میں, عاشق بن کر, محب بن کر, پاگل بن کے, دیوانہ بن کے. حج بھی عجیب ہے, کہتا مسجد میں آؤ اچھے کپڑے پہن کے آؤ, بیت اللہ میں آؤ تو کپڑے اتار کے آؤ, بس احرام باندھو, کفن باندھو, اور کفن بھی تمہارا جتنا میلا ہوگا اور تمہارے سر میں جتنی مٹی ہوگی اور تمہاری داڑھی میں جتنی مٹی ہوگی اور تمہارے جسم پر جتنی میل ہوگی تم اتنا مجھے پیارے نظر آؤ گے. کیونکہ حج اصل میں عشق کا سفر ہے, حج اصل میں جنون کا سفر ہے, حج اصل میں جنون کا سفر ہے. کبھی راستوں میں تنہا, کبھی ہوں ورود صحرا, میں جنون کا ہم سفر ہوں, میرا کوئی گھر نہیں ہے. یہ اللہ کی محبت میں اس کے گھر کے چکر لگانا ہے. ادھر دیکھو اللہ تو نہیں نظر آ رہا, ادھر دیکھو اللہ تو نہیں نظر آ رہا. جیسے آدمی گھر پر جا کر بیل دیتا ہے, اوپر سے کھڑکی کھول کے آدمی یوں دیکھتا ہے کہ میں آ گیا ہوں. تو یہ طواف اللہ کے گھر کے پھیرے ہیں, کہیں دیدار ہو جائے, کہیں نظر آ جائے. ابھار دیکھا, لمحہ دیکھا, اونچے کوٹھے سے چڑھ دیکھا, سجڑ میں سم کے مر پیسا, بچے دل کو دیوان ٹیکا. یہ میری زبان کے اشعار ہیں. گجراتی نہیں, کیم چھو مجھا ہوں, کیم چھو مجھا ہوں, مجھے دو لفظ یاد ہے بچے بھول گئے. تو یہ میری زبان ہے. کبھی میں مشرق دیکھوں, کبھی مغرب دیکھوں, کبھی شمال دیکھوں, کبھی جنوب دیکھوں, کبھی در کھولوں, کبھی دل کو سمجھاؤں کہ ڈر نہیں, ابھی دیدار ہو جائے گا, ابھی دیدار ہو جائے گا. میرا دل کہتا میں مر جاؤں گا اگر مجھے دیدار نہ ہوا. ہاں, عبادت ہماری بنیاد ہے اور اخلاق ہماری چھت ہے. حسن اخلاق ہماری چھت ہے. بنیاد پڑی ہو مالک خود نہیں رہتا, دوسرا کون آئے گا. بنیاد پڑی ہو کوئی خریدار نہیں بنتا, دوسرا کون آئے گا. چھت ڈالو, چھت ڈالو, چھت ڈالو. اسلام کی چھت اچھے اخلاق ہیں, اسلام کی چھت اچھے اخلاق ہیں, اسلام کی چھت اچھے اخلاق ہیں. ایثار ہے, قربانی ہے, سخاوت ہے, ہمدردی ہے, تواضع ہے, عاجزی ہے, معاف کرنا ہے, خدمت کرنا ہے, مصیبت میں کام آنا ہے, راحت میں پیچھے ہٹنا, دکھ میں آگے بڑھنا, راحت میں اوروں کو آگے کرنا, دکھ میں اور خود آگے بڑھ جانا. یہ چیپٹر بند ہوا ہے, بند ہوا ہے. یہ ابھی تک نہیں کھول سکا کوئی بھی. جس دن یہ دروازہ کھلے گا اس دن اسلام کا دروازہ انسانیت کے لیے کھلے گا. جب تک اخلاق نہیں بنتے, جب تک ہم معاف کرنے کا حوصلہ نہیں پیدا کرتے, جب تک غیبت کو نہیں چھوڑتے. غیبت نے گھروں کو آگ لگا دی ہے, غیبت نے خاندانوں کو آگ لگا دی ہے. غیبت نے باپ بیٹے سے جدا, میاں بیوی سے جدا, بیٹی ماں سے جدا, بھائی سے متنفر, مسجد کے ٹرسٹی متنفر, مسجد کے نمازی متنفر, مرکز کے مشورے والے متنفر, اور خانقاہوں میں بیٹھنے والے ایک دوسرے سے متنفر کہ غیبت نہیں چھوڑ رہے, غیبت نہیں چھوڑ رہے, غیبت نہیں چھوڑ رہے. لمبی تسبیحاں پڑھی, لمبے نفل پڑھے اور ساری رات کی تہجد پڑھی. صبح اٹھ کے ایک غیبت کا بول بولا اور سب کچھ کو خود آگ لگا کے بیٹھے.
اخلاق کا سب سے بڑا زیور غیبت کا چھوڑ دینا ہے. حسن اخلاق کا سب سے بڑا زیور اس زبان کو روک لینا ہے. اندھے ہو جاؤ کسی کی عیب نہ دیکھو، بہرے ہو جاؤ کسی کی برائی نہ سنو، گونگے بن جاؤ کسی کی برائی مت کرو. اگر دل روشن نہ ہو تو مجھے الٹا لٹکا دینا. لب بندو چشم بندو گوش بند، گر نبینی نور حق برما گہند. اس آنکھوں کو بند کرو ہر حرام سے، اس کانوں کو بند کرو ہر حرام سے، زبان کو بند کرو ہر حرام سے. اللہ تمہارے دل کو عرش کی طرح روشن کر دے گا. سورج میں کیا روشنی جو آپ کے دل میں روشنی ہوگی، چاند میں کیا ٹھنڈک ہے جو آپ کے دل میں ٹھنڈک ہوگی. اپنے سینے کو پاک کرو، صاف کرو، صاف کرو، صاف کرو، تب جا کے اسلام کی ایک شکل قائم ہوگی. عبادت مسجد میں، نماز مسجد میں، روزہ سینے میں، حج بیت اللہ میں، زکات صرف مسلمان کو، تو غیر کو کس چیز پر بلاتے ہو؟ غیر کیسے آئے گا؟ دوسرا کیسے آئے گا؟ نماز تو مسجد میں ہو رہی ہے، حج تو بیت اللہ میں ہو رہا ہے، روزہ تو بالکل اندر کی چھپی چیز ہے، زکات تو ہے ہی مسلمان کے لیے. تو میں اوروں کو کس بات پہ بلاؤں؟ ارے بول تو میٹھا کرو، ارے معاف کرنے کے حوصلے تو پاؤ. غیبت زہر ہے، زہر سائنائڈ سے سخت زہر ہے جو روحانی زندگی کو آگ لگا دینے والا عمل ہے. یہ ہے مکے والوں کو تلوار نے فتح نہیں کیا، لڑتے رہے لڑتے رہے لڑتے رہے مرتے رہے، کلمہ نہیں پڑا. مکے والوں کو معجزوں نے فتح نہیں کیا. چاند کو دو ٹکڑے دیکھ کر کہنے لگے تیرا جادو چاند پہ چل گیا، نہیں ایمان لائے. پتھر بولے لا الہ الا اللہ، کہنے لگے پتھروں پہ بھی تیرا جادو چل گیا، نہیں ایمان لائے. بدر میں فرشتے کافروں نے بھی دیکھے اترتے ہوئے، نہیں کلمہ پڑھا. خندق میں شکست، نہیں کلمہ پڑھا. مکے میں شکست، 10,000 کا لشکر، نہیں کلمہ پڑھا. اور جب اللہ کا نبی بیت اللہ کے دروازے پر کھڑا ہوا اور دونوں ہاتھوں سے بیت اللہ کے دروازے کو پکڑ کر کہا جاؤ میں نے معاف کر دیا، تو سب زمین پر گر گئے. نشہد انک رسول اللہ، اب ہم مان گئے کہ تو اللہ کا رسول ہے. مکے کو اخلاق فتح کر گیا، مکے کو معجزہ فتح نہ کر سکا، کرامت فتح نہ کر سکی، تلوار فتح نہ کر سکی، فرشتوں کا دیکھنا فتح نہ کر سکا، قرآن کی فصاحت فتح نہ کر سکی. وہ فتح ہوئے تو میرے نبی کے اخلاق سے فتح ہوئے ہیں. کہ چاچے کا کلیجہ چبانے والی بھی جب توبہ کرنے آئی ہے تو آپ نے کہا جو معاف کیا. بیٹی کا قاتل آیا ہے اور آ کر معافی مانگی، آپ نے کہا جو معاف کیا. چاچے کا قاتل، حضرت حمزہ کا قاتل ویشی جب آپ کے سامنے آیا ہے اور اس نے کلمہ پڑھا ہے تو آپ نے ٹھک 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 تلواریں نکالی، کبھی قتل کریں آ کر چھوڑ دو. ایک آدمی کا ایمان لانا مجھے 1000 کافروں کو قتل کرنے سے محبوب ہے. آپ کا تو وحشی ہے، تو وحشی ہے جی. بیٹھو، سامنے بٹھایا، فرمایا میرا چچا تو شیر تھا، تیرے ہاتھوں قتل کیسے ہو؟ وحشی کہنے لگے یا رسول اللہ میں تو ان کو سوتے میں بھی قتل نہیں کر سکتا، مجھے تو یہ کہا گیا تھا یا علی کو قتل کرو یا حمزہ کو یا آپ کو، تو تجھے آزاد کر دیا جائے گا. آپ کے پاس تو میں آ نہیں سکتا، حمزہ پر میں سوتے میں بھی وار نہیں کر سکتا. میں تو علی کو ڈھونڈنے نکلا تھا، لیکن میں نے علی کو دیکھا وہ لڑتے ہوئے چاروں طرف دیکھ رہا تھا، تو میں تو چھپ کے وار کرتا ہوں، میرا وار اس پہ نہیں چل سکتا تھا. تو وہ لڑکوں کی چاروں طرف اس کی نظر تھی. پھر میں چلتے چلتے میری حمزہ پہ نظر پڑی تو وہ آنکھیں بند کر کے بس آگے ہی آ رہے تھے، دونوں ہاتھوں میں تلوار تھی اور ان کے سامنے کفر گاجر کی طرح بٹ رہا تھا. میں نے کہا یہ میرے پکڑ میں آ جائے گا، تو میں آگے جا کر ایک پتھر کے پیچھے چھپ کے بیٹھ گیا. جب وہ لڑتے 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 میرے سامنے آئے تو بس میں نے ذرا سا سر نکالا اور اپنے بچے کو مارا تو ان کے یہاں لگا اور آنتوں کو کاٹتا ہوا پار نکل گیا اور وہ چکرا کے گرے اور میری طرف انہوں نے یوں دیکھا. تو جب انہوں نے میری طرف مرتے ہوئے دیکھا تو مجھے یوں لگا جیسے میری جان نکل جائے گی اور میں بھاگا، لیکن مجھے پتہ چل گیا کہ وہ شہید ہو گئے. یہ قصہ سن کر میرے نبی کی پھر ہچکی لگ گئی، آپ کی داڑھی آنسوں سے تر ہو. اے ہائے جس کو دیکھنے کی بھی ہمت نہ ہو اس کی بھی معافی کا برف دل میں رکھا ہوا ہے
اور اس کو بھی جنت کا راستہ دکھا دیا. ہاں اتنا کہہ دیا وحشی جب تو آیا کر میرے سامنے نہ بیٹھا کر, مجھے میرے چچے کا غم پھر تازہ ہو جاتا ہے, میرے چچا کا غم تازہ ہو جاتا ہے, پھر مجھے تکلیف ہوتی ہے, میرے سامنے نہ بیٹھا کر. یہ اخلاق سے جس نے عرب کے پتھر دل انسانوں کو زمین پہ گرا دیا. میرے بھائیو اپنے اخلاق بناؤ, غیبت سے توبہ کر لو, گالی سے توبہ کر لو, کسی کو گالی نہ دیا کرو. بیت اللہ کو توڑ دینا چھوٹا گناہ ہے اور کسی مسلمان کو ماں بیٹی بہن کی گالی دینا بڑا گناہ ہے. آپ نے کہا میرا امتی ہر عیب کر سکتا ہے, جھوٹ نہیں بول سکتا, جھوٹ نہیں بول سکتا. اور اخلاق کا حقدار ماں ہے اور باپ ہے اور بیوی ہے اور بہنیں ہیں اور بیٹیاں ہیں اور بھائی ہیں اور پڑوسی ہیں اور غریب ہیں, نادار ہیں. ہر ایک کے سامنے جھکنا سیکھو, جھکنا سیکھو. میرے نبی نے فرمایا جس نے ماں باپ کو صبح جا کے صرف دیکھ لیا اور کوئی کام نہیں کیا, شام تک اس کے لیے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں. جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت, فرشتوں کی لعنت, زمین آسمان کی لعنت. نہ ان کی نماز قبول, نہ روزہ قبول, نہ صدقہ قبول, ان کا کچھ قبول نہیں ہے. ماں کی فریادیں عرش کو ہلا دیتی ہیں. آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا مجھے نہیں پتا کب آئے گی. مل مسئول انہا بعالم من السائل, مجھے نہیں پتا اور دنیا میں کسی کو بھی نہیں پتا. ان کا اخبرنی انا ما راتھا, کوئی نشانی تو بتا دیں, کوئی نشانی تو بتا دیں. تو آپ نے فرمایا تلد الامۃ ربتھا, جب تم دیکھو, تھوڑا سا اضافہ کرتا ہوں, جب تم دیکھو لیسٹر کے نوجوان ماؤں کو ذلیل کر دیں, جب میری امت کی بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کرنے لگ جائیں. بیٹے تو پہلے کرتے ہیں, جب بیٹیاں ربتھا, جب بیٹیاں بھی ماں کو ذلیل کرنے لگ جائیں تو سمجھنا کہ قیامت آ رہی ہے. ایک لڑکی اپنی ماں سے کہہ رہی تھی بکواس نہ کر, تو میں اس کو سن رہا تھا اور یہ منظر میری آنکھوں کے سامنے ہوا ہے, اور اس کی ماں کے موٹے موٹے آنسو اس کے گالوں پر خاموشی سے نکلے ہیں. مجھے لگا جیسے اللہ کا عرش ہل جائے گا. ان تلد الامۃ ربتھا, جب بیٹیاں بھی ماں کو ذلیل کرنے لگ جائیں تو سمجھو قیامت آئی آئی آئی. بھائیو ماں باپ کا حق پہچانو, ماں باپ کا حق پہچانو. یہ جنت ہے, یہ جہنم ہے, یہ جنت ہے, یہ جہنم ہے. ہمارے نبی جنت میں گئے, قرآن کی تلاوت سنیں. یہ کون تلاوت کر رہا ہے؟ کبھی حارثہ بن نعمان, حارثہ وہ تو مدینے میں بیٹھا ہوا ہے. کہ یا رسول اللہ ماں کے فرما بردار ہیں, جب قرآن کھول کے پڑھتے ہیں اللہ سوری جنت کو سناتا ہے. ماں کی خدمت نے جنت تک آواز پہنچا دی. کیسے خدمت گزار؟ کپڑے دھوتے تھے, برتن دھوتے تھے, سالن پکاتے تھے, روٹی پکاتے تھے اور بیٹھ کر خود اپنے ہاتھوں سے کھلاتے تھے اور تیل لگاتے تھے, کنگھی کرتے تھے, جوئیں نکالتے تھے اور خادم بن کے سرانے کھڑے رہتے تھے. یہ ماں کی خدمت تھی. زین العابدین, امام زین العابدین اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتے تھے. عربوں میں عیب ہے الگ الگ پلیٹ میں کھانا, کٹھے کھانا ان کے ہاں عزت ہے. وہ ماں کے ساتھ نہیں کھاتے تھے اور ماں کی خدمت میں سارے مدینہ میں مشہور تھے. تو ایک دن کسی نے کہا آپ تو اتنی خدمت کرتے ہیں, آپ ماں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ فرمانے لگے مجھے ڈر لگتا ہے ایسی بوٹی نہ اٹھا لوں جو میری ماں کو پسند ہو اور میرے اوپر اللہ کا قہر نازل ہو جائے. میں اس لیے ماں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتا ہوں. ہاں اس جہان میں تمہارے دیش میں ماں باپ کے جانور ہیں, بوڑھے ہو گئے ہیں, چلو 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 ہمیں فرصت نہیں ہے. میرا ایک ماموں رہتا ہے یہاں ہیلی فیکس میں, بہت مالدار ہے. میری مامی کہنے کی بیٹا یہاں کے سب کچھ کھو دیا, پیسہ تو کمایا ہے تو سب کچھ کھو دیا ہے. یہ انگلستان تمہیں بڑا خوبصورت نظر آتا ہے, یہ اندر سے بڑا خوفناک ہے, بڑا خوفناک ہے. میرے بھائیو یہ اخلاق ہیں, یہ اخلاق ہیں. ہاں اولاد کا حق بھی بتایا ہے. آپ نے فرمایا اکرموا اولادکم واحسنوا ادبہم, ماں باپ کو حکم دیا اولاد کے لیے وقت نکالو. یہ نہیں کہ جاب پہ اماں بھی گئی, جاب پہ ابا بھی گیا اور بچے جانور بن کے جوان ہوئے. ان کا کیا قصور ہے؟ ماں باپ نے خود نہیں بتایا کہ اللہ کون ہے, باپ کون ہے, ماں کون ہے. ماں باپ پر بھی پکڑ ہے,
اولاد کو ٹائم دو، ان کو تعلیم دو۔ حضرت عمر کے پاس ایک شخص ہے، یہ میرا بیٹا ہے، میرا نافرمان ہے۔ حضرت عمر نے کوڑا اٹھایا مارنے کے لیے، کہا جی میری بات تو سنیں۔ کہ میرے ابا کا میرے اوپر حق ہے، کوئی میرا بھی حق ہے؟ کہنے کہ ہاں۔ کہ وہ تو ذرا بتا دیں۔ کہ پہلا حق یہ کہ تجھے ماں اچھی دے، نیک ماں ہو۔ دوسرا حق یہ تیرا نام اچھا رکھے۔ تیسرا حق یہ تجھے قرآن سکھائے۔ کہنے کہ پھر میری سن لیں، اس نے مجھے ماں اچھی نہیں دی، ایک حبشی لونڈی سے شادی کی ہے، میری ماں اس نے اچھی نہیں دی۔ دوسرا حق، اس نے میرا نام جولان رکھا ہے، جولان گندگی کے کیڑے کو کہتے ہیں۔ تیسرا حق یہ ہے کہ مجھے آج تک قرآن کی شکل نہیں دکھائی۔ حضرت عمر نے وہی کوڑا اٹھا تو اس کے سر میں مارا۔ بدبخت، پہلا مجرم تو ہے۔ بیلنس کیا ہے زندگی کو۔ تاجر کو فضیلت سنائی جا رہی، صحیح بولو، سچ بولو، جنت میں نبیوں کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ عورت کو سمجھایا جا رہا ہے۔ ایک عورت نے کہا یا رسول اللہ میرے خامند کا میرے اوپر کیا حق ہے؟ تو آپ نے فرمایا صرف سر سے لے کر پاؤں تک کوڑے ہوں، ان میں پیپ ہو اور تو زبان سے چاٹ چاٹ کے زخم صاف کرے، تو نے خامند کا حق ادا نہیں کیا ہے۔ خامندوں کو سمجھایا کہ سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرے۔ خیرکم لأہلہ وانا خیر لأہلہ، بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرے۔ آپ حضرت عائشہ کو نوالے بنا کے کھلایا کرتے تھے، ان کے بوٹی اٹھاتے اور ان کے منہ میں لیتے، جب وہ کاٹ لیتی تو آدھی کھینچ لیتے اور باقی آدھی خود کھایا کرتے تھے۔ یہ بیوی کے ساتھ آپ کا سلوک اپنے گھر کے اندر، آپ نے گھر کی زندگی بھی ہمیں بتائی ہے اور سمجھائی ہے۔ کسی نبی کا نسب محفوظ نہیں ہے، زندگی محفوظ نہیں ہے۔ یہ واحد نبی ہے جس کا آدم علیہ السلام تک سلسلہ باپ دادے پردادے کا موجود ہے۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اوس بن حمیثہ بن سلامان بن عوس بن بوس بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذاء بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہن بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعضا بن عیبی بن زیشان بن عیسر بن اقناط بن ایہام بن مقصر بن ناحس بن دارح بن سمی بن مجی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سروش بن رعوز بن فائش بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامك بن مدوشالح بن إدريس بن يرد بن ملهل بن قينان بن آنوش بن شيث اور بن آدم علیہ السلام۔ بھائیو چلنے والوں کی کمی ہے، چیز موجود ہے۔ اللہ کے محبوب والا پاسپورٹ بناؤ، جنت کا ویزا لگے گا۔ اور اس کے سب سے آخری صفحہ، اس کا سب سے خوبصورت پیج ہے اچھے اخلاق، میٹھا بول، مصیبت زدہ کی مدد کرنا، اوروں کے کام آنا، خود بھوکا رہ کے اوروں کو کھلانا۔ یہ اخلاق ہیں جس پر اللہ تعالیٰ اسلام کا در کھولے گا، ایمان کی ہوا چلائے گا۔ ساری زندگی سے ہٹو اور اپنے محبوب کی زندگی اپناؤ اور اس کو لے کر دنیا میں پھرو۔ سب سے بڑا حق اللہ کے بعد مجھ پر، آپ پر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کا ہے، سب سے اعلیٰ ہے اور سب سے بڑا احسان ہے۔ ہر نبی اپنے لیے ایک دعا اللہ سے دی گئی تھی، مانگ کے چلا گیا۔ میرے نبی نے کہا مجھے بھی دعا دی گئی ہے، میں نے کوئی نہیں مانگی، میں آخرت میں اپنی امت کے لیے مانگوں گا۔ ہر نبی نے امت سے دکھ اٹھایا، ہاتھ اٹھا دیا، مولا ختم کریں، اور کی لڑائی ہے، شکست ہو چکی ہے، مسلمان بکھر چکے ہیں۔ چند صحابہ آپ کے ساتھ ہیں، ابو بکر ہیں، عمر ہیں، ابو عبیدہ ہیں، طلحہ ہیں، زبیر ہیں، سہل بن حنیف ہیں، عباد بن بشر ہیں، ابو دجانہ ہیں۔ یہ کوئی 8-10 آدمی آپ کے ساتھ ہیں اور چاروں طرف سے قریش کا حملہ ہوتا ہے اور آپ زد میں آتے ہیں۔ اس وقت نبی وقاص پتھر اٹھا کے مارتا ہے، سیدھا آپ کے منہ پہ لگا اور آپ پیچھے گرے، پیچھے کھڈا تھا،
اس میں یہ جگہ جا کے لگی، یہاں ضرب لگی، بے ہوش ہو گئے، خون و خون ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ان کے لیے بد دعا فرمائیں، تو ہم نے کہا اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، انہیں پتہ کوئی نہیں۔ یہ تو وقت تھا بد دعا کا، جو دشمن سے زخم کھائے اور پھر بھی دعائیں دیتا چلا جائے، وہ امت کے لیے کیسا مہربان ہوگا۔ اس سے بے وفائی نہ کرو، اپنے آپ سے کر جاؤ، اس سے نہ کرو۔ موت کے وقت ہر کوئی کہتا ہے میرے بچے ملا دو، میرے باپ فوت ہو رہے تھے کہہ رہے تھے میری بیٹیاں ملا دو، میری بیٹیاں ملا دو۔ ایک بہن لاہور میں تھی ہماری، ایک فیصل آباد میں تھی، وہ مرنے پر پہنچی، موت سے پہلے نہیں پہنچ سکی، تو میرا باپ بار بار کہتا میری بیٹیاں ملا دو، میری بیٹیاں ملا دو۔ جب اللہ کے نبی کے جانے کا وقت آیا تو انہوں نے یہ نہیں کہا مجھے حسن ملا دو، مجھے حسین ملا دو، مجھے فاطمہ ملا دو۔ جبریل اندر آ گئے اور آ کر بڑے ادب سے کھڑے ہو گئے اور بڑے ہولے سے عرض کی یا رسول اللہ باہر موت کا فرشتہ حاضر ہو چکا ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ آپ نے کہا اجازت ہے۔ وہ اندر آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ جب سے موت کا کام میرے ذمہ لگا ہے یہ پہلا موقع ہے، اللہ نے فرمایا پوچھ کے جانا بن پوچھے نہ جانا۔ پہلا موقع اللہ نے فرمایا آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا۔ اب جو آپ کہیں گے، آپ نے فرمایا اگر میں کہوں میری جان نکالو تو نکالو گے؟ کہاں آپ کی بھی نکالوں گا۔ آپ نے جبریل کو دیکھا آنکھوں سے، تیری کیا رائے ہے، تو کیا کہتا ہے؟ وہ کہنے گے یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے، باقی آپ کی مرضی۔ آپ نے فوراً کہنا تھا اچھا جلدی بلاؤ، علی کو بلا لو، حسن کو بلا لو، حسین کو بلا لو، فاطمہ کو بلا لو، زینب کو بلا لو، ام کلثوم کو بلا لو، یہی تو اولاد تھی، بلا لو بلا لو۔ نہیں 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 نہیں، آپ کہنے لگے اچھا تو پھر واپس جا، پہلے میرے اللہ سے پوچھ کے آ، میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے، میں پھر جواب، میں پھر بتاؤں گا مجھے کیا کرنا ہے۔ موت کا فرشتہ کھڑا ہوا ہے، جبریل واپس جا رہا ہے، پھر پیغام لے کے آ رہا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کی امت کو آپ کے بعد اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ تو میری سن لو، یہ کام اگر اس وقت اللہ کے نبی نے نہ کروایا ہوتا، آج میں اور آپ بندر خنزیر بیٹھے ہوتے، انسان نہ ہوتے۔ دعا دو اس مدینے والے کو، دعا دو اس ہستی کو جو سب کچھ ہم پہ لگا کے چلا گیا۔ اس کا ہر آنسو اپنی ذات کے لیے نہیں نکلا، اولاد کے لیے بھی نہیں نکلا، پتہ تھا جنتی ہیں، صحابہ کے لیے بھی نہیں نکلا، پتہ تھا جنتی ہیں۔ وہ رویا ہے تو لیسر والوں کے لیے، اپنی امت کے لیے جو بعد میں آنے والی ہیں، جنہوں نے اس کا کلمہ پڑھ کے اسی سے بغاوت کرنی ہے، اس کو نبی مان کے اسی کی سنتوں کو ذبح کر دینا ہے۔ روزانہ کتنے میرے نبی کے طریقے ذبح ہوتے ہیں، اور وہ مرتے ہوئے ذبح ہو رہا ہے ہمارے اوپر۔ کہنے گے اچھا الان قرۃ عین، اب میری آنکھیں ٹھنڈ ہیں، یا اللہ اب بے شک بولا علیہ میری آنکھیں پاس۔ جب آپ نے یہ کہا تو جبریل غمگین ہو گئے، کہنے گے یا رسول اللہ اگر آپ نے جانے کا فیصلہ کیا تو میرا بھی آج آخری دن ہے، مک گئی کہانی وہاں پدان۔ اور ملک الموت کو اجازت ملی، چند سیکنڈ سے آپ نے ضائع نہیں کیے، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت کی نماز نہ چھوڑ دو۔ کتنے لوگ چھوڑ گئے، ہے غریبوں فقیروں ماتاحوں غلاموں سے اچھا سلوک کرنا۔ یہ دو وصیتیں فرماتے فرماتے آپ اللہ کے دربار میں پہنچ گئے۔ میرے بھائیوں اپنے اللہ کو مناؤ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کے واسطے تھے اور راستے تھے، ان کے سوا کوئی باعث نجات نہیں ہے، انہی کی شفاعت سے کام چلے گا، انہی کے وسیلے سے کام چلے گا۔ اپنے آپ کو اس طریقے میں ڈھال کر اس کو لے کر ساری دنیا میں پھرنا اور پھیلنا اور پھیلانا یہ ہر امتی کے ذمہ ہے، ہر امتی کا سب سے بڑا فریضہ ہے، سب سے بڑا کام ہے اللہ کے پیغام کے لیے گھر چھوڑ دینا اور اللہ کے محبوب کی زندگی کو عام کرنے کے لیے در در پھرنا، گھر گھر پھرنا، صدا لگانا، راتوں کو اٹھ کے رونا، دن میں پیچھے پھرنا، یہ اللہ کا وہ پسندیدہ عمل ہے کہ یہ کرتے کرتے مر گئے تو کل نبیوں کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ تو بھائیو ایک نیت تو سارے کر لو کہ آج سب توبہ کریں، توبہ کرتے نا سارے۔ میرا اللہ بڑا کریم اللہ ہے،
وہ یہ کہتا ہے تم اتنے گناہ کرو جتنے زمین اور آسمان کے درمیان کا خلا ہے، یہ سارا بھر دو، سارا بھر دو، سارا بھر دو، اور ایک دفعہ مجھ سے کہہ دو یا اللہ میری توبہ، تو میں سارا ہی معاف کر دوں گا، تو میں سارا ہی معاف کر دوں گا، بلا ابالی، اور مجھے پرواہ بھی نہیں ہوگی۔ اچھا اور اچھا اگر تم توڑ دو، ادھر توبہ کر کے وہاں توڑ دو، پھر کیا ہوگا؟ پھر توبہ کر کے پھر توڑ دو، پھر کیا ہوگا؟ تو تمہیں لوگ کہیں گے ایسی توبہ کا کیا فائدہ، تمہیں شیطان کہے گا ایسی توبہ کا کیا فائدہ، تو ٹھیک ہے ایسے ٹھیک ہے، بوڑھے ہوں گے دیکھا جائے گا۔ میرا اللہ کہہ رہا ہے میں تمہیں ایک مثال دیتا ہوں، یہ راڈ ہے، یہ یہاں سے ٹوٹے، 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 ہم اس کو ویلڈ کریں گے تو یہ جڑ جائے گا، پھر اس کو اچھی طرح صاف کریں گے، پینٹ کریں گے، پھر جب قریب سے دیکھو گا نا تو نظر آئے گا یہ ٹوٹا ہوا ہے، یہ ٹوٹا ہوا ہے، یہ ٹوٹا ہوا ہے، یہ ٹوٹا، ٹھیک ہے نا میری بات؟ کتنا ہی زیادہ مہارت لے آؤ پر نظر آ جائے گا یہ ٹوٹا ہوا ہے۔ میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو اپنی توبہ کو توڑ کے لے آ، 1000 دفعہ، 1,00,000 دفعہ، کروڑ دفعہ، اور پرزے کر کے لے آ۔ جب بھی تو آئے گا نا میں ہر دفعہ اسے اس طرح جوڑوں گا اس میں جوڑ نظر نہیں آئے گا، اور دیکھنے والے کو یوں پتہ لگے گی کہ یہ جو فرشتے بیٹھے ہیں انہوں نے تو سارا کام کرنا ہے، کہ ان کو یوں لگے گا جیسے پہلی ہی توبہ ہے، اس سے پہلے توبہ توڑی ہی کوئی نہیں۔ ہاں شیطان نے کہا تھا تیرے بندے گمراہ کر دوں گا، اللہ نے کہا تھا جب تک توبہ کریں گے معاف کرتا رہوں گا، جا لگا دے توبہ۔ ندامت کا آنسو ساری زندگی کے گناہ دھو دیتا ہے۔ ایک دفعہ جبریل نے اللہ کے رسول سے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کی امت کے عمل لکھتے ہیں، آنسو نہیں لکھتے، آنسو کا کمپیوٹر اللہ کے پاس خود ہے، اپنے پاس ہے، ہمارے پاس کوئی نہیں۔ تو کیوں کہ ایک آنسو خوف سے نکلا ہوا دوزخ کے سمندر بجھا دیتا ہے، ادھر جب سارے رو رہے ہم کتنے گنے کتنے لکھیں، وہ اللہ کے پاس ہے۔ ہائے اپنے آنکھوں کا چشمہ جاری رکھو، اسے سوکھنے نہ دو، اور بھائی ہم سارے توبہ کر لیں اور اللہ کو آج منا لیں، تو توبہ تو کرتے ہو نا، ایک دفعہ کہو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ آپ جنہوں نے سچی کی ان کو مبارک ہو، اس وقت ایسے پاک ہیں جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی نکلے، اور ان کو مبارک ہو، ساتوں آسمان روشن ہو چکے ہیں، اور اللہ عرش پر آپ کا نام لے کے کہہ رہا ہے فرشتوں فلاں فلاں کا بیٹا توبہ کر گیا، میں نے اسے معاف کر دیا، آج میں بڑا خوش ہوں، آج میرے بندوں نے توبہ کر لی ہے۔ جس کو منانے جاؤ اور اگلا مان جائے تو جو منانے جاتا ہے وہ خوش ہوتا ہے کہ شکر ہے مان گئے، اور یہاں الٹا کام ہے، اللہ کو منانے جاؤ تو اللہ خوش ہوتا کہتا ہے ہاں ہاں میں آج بڑا خوش ہوں، آج ایک میرے بندے نے مجھ سے صلح کر لی ہے۔ آپ تو کئی ہزار بیٹھے ہو، ایک آدمی اگر توبہ کر لے ایک 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 تو ساتوں آسمان پہ لائٹیں جل جاتی ہیں، ساتوں آسمان پہ، تو فرشتے حیران ہوتے یہ کیا ہے، تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے آج ایک بندے نے اللہ سے صلح کر دی، آج اللہ بڑا خوش ہے ایک آدمی کی صلح پر، تو یہ ہزاروں کا مجمع جب توبہ کرے گا اللہ کتنا خوش ہوگا۔ تو بھائی توبہ تو پکی ہے نا، ہاں آپ بولو بھائی چلے نقد بتا دو شعبان تک رمضان تک جنہوں نے نکلنا وہ کھڑے ہو جاؤ بھائی، کھڑے ہو جاؤ، ٹائم تھوڑا ہے، مغرب کا سب وقت قریب ہے، مجھے آگے سفر کرنا تھا اس لیے بیچ کا وقت رکھا ہوا ہے، بیان کر کر میرا گلا بھی بیٹھ چکا ہے، میں اچھی سیر کرنے آیا، سارے بیان نہیں ہو سکتی۔ میری بیوی کہنے لگی یہی سیر ہوتی ہے، یہی سیر ہوتی تو نے بیان کرنا ہے تو مجھے لایا کیوں؟ میں نے کہا کیا کروں، سودا بیچنا ہے، بک گیا، اچھی بات، تاجر کو تو تجارت چاہیے جہاں بھی مل جائے۔ اب بولو بھائی شعبان رمضان تک جو بھائی تیار ہو کھڑے ہو جائیں، جی بھائی جلدی سے بولو بھائی، جلدی سے بولو بھائی، اکٹھے کھڑے ہو، ایک دم کھڑے ہو جاؤ، ٹائم تھوڑا ایک دم کھڑے ہو جاؤ، شعبان رمضان تک جو نکلنا ہے ایک دم کھڑے ہو جاؤ، رمضان کے پہلے 10 دن، دوسرے 10 دن، آخری 10 دن، یا پورا رمضان یا آدھا رمضان یا 20 دن، یہ سارے بھائی کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ بھائی، کھڑے ہو جاؤ، ماشاء اللہ کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، اور بھی ہمت فرمائیں، اور ہمت فرمائیں، کوئی اور ہاتھ ہے اوپر بھی ہاتھ ہے،
اوپر بھی یہی کچھ کہہ رہا ہوں میں، اوپر والے بھی کھڑے ہوتے جائیں بھائی، دسمبر تک جو نکلیں گے وہ بھی کھڑے ہو جائیں گے، دسمبر میں جو نکلیں گے وہ بھی کھڑے ہو جائیں گے، 15 شعبان سے دسمبر تک جس نے نکلنا ہے کھڑا ہو جائے، کھڑا ہو جائے، کھڑا ہو جائے، کھڑا ہو جائے، ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ بھی، کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ۔ ہاں ہم خود اسے لکھ کر دیں، شعبان رمضان دسمبر تک ہے، اور بھائی اور بھائی اور بھائی اور بھائی اور بھائی، اچھا بھائی اسرائیل کے آنے سے پہلے پہلے جو تیار ہو وہ بھی کھڑا ہو جائے، اسرائیل کے آنے سے پہلے پہلے جو تیار ہو وہ بھی کھڑا ہو جائے بھائی، ہاں اسرائیل کا تم کے سارے کھڑے ہو گئے، ماشاء اللہ، لو بھائی سب کھڑے ہو گئے، سب کے اللہ نے تشکیل کر دی، اللہ ان کے نام لکھے گا، بیٹھ جاؤ اس طرح۔ بھائی آپ دعا سے پہلے ایک گزارش، ایک تو جتنا مجمع آیا ہے 5 وقت کی نماز کی نیت لے کر جائے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ جن کے ماں باپ ساتھ ہیں، زندہ ہیں، ان کے لیے نفل پڑھو، قرآن پڑھو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔